بھی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، فرشتوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں بیٹھنے کی جگہ کم ہے، کشادگی پیدا کر دو، تو جگہ کھول دیا کرو، کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زندگی میں کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے مجلس سے اٹھ جاؤ تو نبی کا حکم ہے اٹھ جایا کرو۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اس طرح تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو اللہ کے حکم، رسول کی بات ماننے پر درجات کو بلند کرے گا، اور جاننے والوں کے درجات کو بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھتا ہے، اس کا بدلہ دے گا، جزا اور سزا اس کی واقع ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، جب تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے چپکے باتیں کرنا ہو اور آپ مجلس میں موجود ہوں تو ان کو کنارے لے جا کر بات کرنے سے پہلے تم صدقہ دو، پھر بات کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ کام کرنا تمہارے لیے زیادہ بھلائی کا ذریعہ ہے اور تمہارے دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اگر تم صدقے کے لیے پیسے رقم نہیں پاتے تو رکے رہو، ابھی بات مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم لوگ ڈر گئے اس بات سے کہ حضور سے الگ سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، یعنی تم نہیں دے پاتے اور باتیں نہیں کر پاتے،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم نے اس طرح نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم و کرم کی نظر فرمائی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اس کے رسول کی ہر بات میں اطاعت کرتے رہو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی اچھی طرح خبر رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یہ سورہ مجادلہ کی آیتیں ہیں، 28واں پارہ ہے، دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ اس میں جو آیت پڑھی گئی اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو لے کر کے بیٹھے تھے۔ آپ کی مجلس میں منافقین بھی رہتے تھے، وہ منافقین اکثر یہودی ہی ہوتے تھے۔ یہودی 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، اور تیسرے کا نام تھا بنو قینقاع۔ تو یہ یہودی قبیلے جو تھے اسی میں سے بہت سارے اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے اور اندر سے ایمان نہیں لائے تھے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق اعتقادی، ان کا اعتقاد دل کا بدلہ نہیں ہے، عمل ان کا مسلمانوں کی طرح ہے۔ تو وہ بھی حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، حضور ایک ایک کو پہچانتے تھے، لیکن آپ کسی کو بتاتے نہیں تھے، اور صرف ایک صحابی کو آپ نے بتایا تھا، حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، اس کو ایک کاغذ میں لکھ لو، لسٹ تیار کر لو، لیکن یہ میرا تمہارا راز ہے، راز کو افشا نہ کرنا، بتانا نہیں کسی کو، صرف تم جانے لگا۔ تو اس طرح حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک بار ایسے حضور اپنی مجلس میں صاحب کرام کو دین کی کچھ باتیں، کچھ مسئلے مسائل سمجھا رہے تھے، تو ایک وفد آیا کچھ مسلمانوں کا جو موقر لوگ تھے، اور پوری مجلس بھری ہوئی تھی، مسجد میں جگہ نہیں تھی، ان کو بیٹھنا تھا۔ حضور نے کہا کہ تھوڑا مل کے بیٹھ جاؤ، تفسحوا فی المجالس، اور جگہ بناؤ ان کو بیٹھنے کے لیے۔ اس طرح کہا آپ نے، تو پوری جگہ بھری ہوئی تھی، جگہ خالی نہیں تھی، تو تھوڑا تھوڑا قریب ہوئی، 1-2 لوگ 3-4 لوگ بیٹھ گئے، لیکن اور لوگ کھڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کا نام لے کر کے آپ اٹھ کر کے چلے جائیں، آپ تو ہر دم یہاں رہتے ہی ہیں، سنتے رہتے باتیں، ان لوگوں کو بیٹھ جانے دی۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا، تو بیچ میں جو منافقین بیٹھے رہتے ہیں، جب مجلس ختم ہو گئی تو کہنے لگے بتاؤ کوئی طریقہ ہے، کیونکہ منافق تھے، ان کو تو حضور پر، اللہ پر ایمان تھا ہی نہیں، تو محبت کیا ہوگی؟ تو آپس میں جا کے کرٹیسائز کرنے لگے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ لوگ بیچارے بیٹھے تھے، ان کو اٹھا دیا، دوسرے کو بیٹھا دیا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا، پیچھے جا کے کہا، حضور کو نہیں معلوم انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، لیکن واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتے ہیں، کہیں بھی ہو، چمکے سے کہو، زور سے کہو، گھر میں کہو، باہر کہو، فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، اور اس واقعے کو
اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا حضور اور سب کو ایک مسئلہ دے دیا کہ دیکھو جب نبی بولتے ہیں تو اپنے من سے نہیں بولتے ہیں، ما ینطق عن الہوی، نبی اپنی طبیعت سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ کا میسج ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا وہ بولتے ہیں۔ نبی بول رہے ہیں کہ جگہ کشادہ کر دو، آپ نے کیا، تھوڑا تھوڑا جگہ کی بیٹھے، پھر نبی نے یہ کہا کہ فلاں فلاں اٹھ جاؤ، وہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی زبان ہے، زبان رسالت آپ سے جو کچھ نکل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا کہا ہوا ہے، گفتہ اللہ بوت، اللہ کا کہا ہوا ان کی زبان سے نکلتا ہے، گرچہ از القوم عبداللہ بوت، اگرچہ اللہ کے بندے نبی کے زبان سے نکل رہا ہے، تو یہ بتا دیا کہ جگہ تم مشاہدہ کر دیا کرو، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بہتری ہے، نبی کا حکم ماننے میں بہتری ہے، جب نبی کہیں، جب اللہ کہے جو کام کرنے کے لیے اس کام کے کرنے میں بہتری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح جب کرو گے تو تمہارے درجات بلند ہوں گے، حکم ماننے میں درجہ بلند ہوتا ہے، اپنی طبیعت چلانے میں درجہ نہیں بلند ہوتا، اور یہ ہر جگہ ہے، یہاں نہیں ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کچھ مت کھاؤ، روزہ رہو، رمضان کا پہلا دن شروع ہوا، چل رہا ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ مت کھانا، آپ کے گھر میں حلال روزے رکھی ہوئی کھانا نہیں، مت کھاؤ، اور اس کے بعد 30 دن پورا ہوا، 31واں دن شوال کی پہلی تاریخ حکم ہو گیا کھاؤ، اب ادھر حکم تھا نہ کھاؤ تو کھا رہے تھے، تو اپنے من کے مطابق جو کر رہے ہو تو یہ غلط ہے، ادھر حکم ہے کھاؤ تو نہیں کھا رہے ہیں، عید کے دن روزہ حرام ہے، تو وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی سورج، وہی چاند ہے، لیکن حکم اللہ کا پورا کرنا ہے، جب اللہ کا حکم پورا کریں گے یرفع اللہ الذین آمنوا، اصل میں اللہ کے حکم کو ماننے والے کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، دنیا میں نیک نامی دیتے ہیں، اس کا سارا کام اللہ تعالیٰ بات ماننے کی برکت سے نمٹا دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا حکم نہ توڑو، اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو ان منافقین کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو جبریل امین آ گئے، جبریل امین نے آیت سنا دیا، اور جو ان باتوں کا علم رکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، علم پر عمل کرنا اس سے اللہ تعالیٰ درجے کو بلند کرتے ہیں، جو بھی معلومات ہو اس معلومات پہ عمل کرنا چاہیے، اور نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معلوم نہیں رہتی ہیں تو معلوم کرنا چاہیے، علم پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز جیسے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے کیسے پڑھی جائے نماز، وہ دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں، اس کو معلوم نہیں کرتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز اس طرح پڑھیں گے، اللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت بلائیں گے جیسے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے رکوع کریں گے تو یہیں پر ہاتھ رکھ کر رکوع کریں گے، ایسے رکوع کر لیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، پھر سجدے کے لیے جائیں گے تو اللہ اکبر، تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے، یہ اپنا پچھلا حصہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ اٹھا دیتے ہیں، اپنی بیٹھک اٹھا دیتے ہیں، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رکوع میں اتنا جھکیں گے، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے، اور ہاتھ یہی رہے گا، بہت سارے لوگ ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہیں ایسے یا ایسے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، نماز تو پڑھنے آتے ہیں، ان کی نیت ہی رہتی ہے نماز پڑھنے کی، اچھے سے اچھی نماز پڑھو، لیکن یہی سمجھتے ہیں اور یہی سال سال سے چل رہا ہے، اور اس میں کوئی امپرومنٹ، اس میں کوئی اصلاح، کوئی تبدیلی نہیں کرتے، اور کچھ پوچھتے بھی نہیں، ہو رہی ہے نماز ہو رہی، بلکہ الٹا بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اگر ان کو بتا دیا کہ نہیں
تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم دیا گیا اس علم پہ عمل کرو، جو اہل علم ہے بتا دے اس پہ عمل کرو۔ ایسے ہی نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے بیٹھ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے چہار زانوں بیٹھ کے نماز پڑھ لی ویسے بیٹھ سکتے، عذر ہے جیسے بیٹھنا آپ کو آتا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی پیر نہیں سمیٹ سکتا تو پیر بھی قبلہ کی طرف پھیلا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی پیر نہیں سمیٹ سکتا اسی طرح بیٹھ نہیں پاتا ہے تو عذر ہے، اس کی بنیاد پر ایسے پیر باہر قبلے کی طرف پھیلا لے، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا، جیسے بیٹھ سکے ویسے بیٹھو۔ پھر بیٹھنے کے بعد ایسے نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پہ باندھا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے یہاں پہ ہاتھ رکھے گا، اللہ اکبر کے رکوع کرے گا، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے گا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر جو ہے سجدے میں جاتا ہے تو پورا سجدے میں چلا جائے، کیونکہ سجدہ فرض ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ رکوع اس طرح چلا گیا، رکوع میں ہو گیا۔ سجدے میں نہیں جا سکتا تو جیسے کرسی والا تھا سجدہ ویسے اس میں بھی کرے گا، اس میں بھی یہی ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں گے اور یہ پچھلا حصہ اٹھائیں گے نہیں تو ہو گیا سجدہ۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں زمین پر اور وہ تھوڑا جھک گئے، یہاں ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ یہی رہے گا۔ تو اب یہ علم ہے، اس علم پر عمل کرنا ہے، جو جیسے بتایا جائے اس میں کچھ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی کا بتایا ہوا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ بتلانے میں تو بہت باریکی ہے، مجھ کو بھی ڈر لگتا ہے، وہ مولانا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ کو بھی ڈر لگتا ہے، لیکن عوام پبلک بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو واٹس ایپ پہ آیا تھا، دیکھا ہے ایسا مسئلہ، سب مسئلے بتاتے رہتے، واٹس ایپ کوئی مولانا ہے، کوئی بھی ڈال سکتا ہے، جیسے آپس کی گفتگو ہوتی ہے ایسے اس میں کچھ لکھ دیجیے ہو گیا۔ تو آپس کی گفتگو میں ایک آدمی بول دیا تو وہ مسئلہ تھوڑی ہو گیا، مسئلہ تو اہل علم سے ملے گا، تو اہل علم اس میں بھی مسئلہ صحیح بھی لکھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اس کو پوچھ لیں، اہل علم سے پوچھ کر کے عمل کریں۔ جیسے سجدے کی آیت پڑھی، تلاوت کیا ہم نے، تو پھر اس کو فوراً سجدہ کر لیں، زیادہ اچھا یہی ہے۔ اور ایک دم سورج نکلنے کا ٹائم ہے، غروب ہونے کا ٹائم ہے، یا استواء الشمس سے کھڑی دوپہر ہے، تو اگر اسی وقت تلاوت کیا ہے تو اسی وقت سجدہ کر سکتے ہیں، مکروہ وقت میں۔ پہلے کا سجدہ ہے تو سورج نکلنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت اور استواء الشمس کے وقت نہیں کر سکتے۔ بقیہ اور سجدے ہیں، سجدہ تلاوت ہے، تو جیسے فجر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور جیسے عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے سجدہ تلاوت بھی عصر کے بعد اور فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ اپنا شک و شبہ بھی نہ رہے تو آدمی کیا کر لے، بعد میں کرے، لیکن قضا نماز کی طرح ہے، جیسے قضا نماز بھی عصر کی نماز کسی نے پڑھی تو قضا نماز فوراً وہی پڑھ لے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ فوراً نہ پڑھے، دوسرے لوگ کہیں گے تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، کون سی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کے بعد تو نفل نماز نہیں صحیح ہے، کون سی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ تھوڑا سا چھپ چھپا کر کے پڑھے، لوگ چلے جائیں بھی رکا رہے، یہ مصلحت ہے، لیکن فی نفسی ہی کیا ہے، عصر کے بعد بھی اپنی نماز جو زندگی میں چھوٹی ہوئی ہے اس کو قضا کر رہے ہیں تو قضا کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی فجر کے بعد۔ ایسے سجدہ تلاوت بالکل قضا کی طرح ہے، فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، یہ چیزیں سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے درجات بڑھاتے رہتے ہیں، ہم کو علم سیکھتے رہیں گے، مسئلہ معلوم کرتے رہیں گے، درجہ بڑھتا رہے گا، مسئلہ معلوم کرتے رہیں گے، علوم حاصل کرتے رہیں گے، قرآن کی بات، حدیث کی بات، حدیث کے علماء کی بات، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات کی، وہ بھی علم دین ہے کیونکہ صاحب علم ہے،
تو جو بھی ان کے متعلقات ہوں، علم اور علم کے متعلقات، قرآن کے متعلقات، نماز کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب سیکھتے رہیں گے۔ دین کے بارے میں جو بھی سیکھیں گے وہ علم ہے۔ علم سے مراد ہے علم دین ہے۔ بقیہ جو دوسرے علوم ہیں وہ اصل کیا ہے؟ فن ہے، علم نہیں ہے، فن ہے۔ جھاڑو لگانے کا اور جو ہے لوگ چیزوں کو مکان بنانے کا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فن ہے۔ اصل جب علم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دین کا علم ہی ہوتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جانا ہے۔ جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ مرنے کے بعد باقی رہیں گی، قائم رہیں گی اور ثواب ملے گا۔ اور اسی لیے فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے عالم بننے کے لیے اور اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنا کے اٹھائے۔ کوئی حافظ ہے، حفظ کر رہا ہے، 1 پارہ 2 پارہ 10 پارہ 15 پارہ پڑھا اور اسی درمیان چھوڑا نہیں، پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے اسی راستے میں، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کیونکہ انتقال کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی وقت تو مقرر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اب وقت ہے، اللہ کے یہاں تو مقرر ہے وقت، لیکن یہ نہیں کہ بڑھاپے میں ہی انتقال ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ ابھی اکر کو میں واقعہ پیش آئے، مولانا شیخ محمد صاحب کا بھانجا تھا، وہ بیچارہ کھیت میں گیا، لائٹ وائٹ کٹی ہوئی تھی، یحییٰ نام تھا اس کا، ابھی 4 مہینہ پہلے شادی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے وائر جو ہے ایسے چھل کر کے اسے ایسے جوڑ رہا تھا، کچھ بنا رہا تھا، اور کھیت کی لائٹ ہے، کب آتی ہے کب جاتی ہے، اچانک لائٹ آ گئی، وہ بیچارہ لائٹ کی کرنٹ کی گرفت میں آ گیا، اور وہاں پہ کوئی تھا وہ نہیں، پڑ گیا بیچارہ۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے گئے، اللہ ہی بھیجتا ہے، گئے دیکھا، اس کو جلدی سے لے کے آئے ہاسپٹل میں، وہ جگہ ہی پہ قریب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اللہ ان کو جنت دے اور ان کے متعلقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ موت کا کچھ بھروسہ نہیں کب آ جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اگلے مرحلے میں موت نہیں آئے گی اور ہم کو معلوم بھی نہیں اگلے مرحلے میں ہم کو کرنا کیا ہے، آدمی کو کیا کھانا ہے یہ بھی معلوم نہیں رہتا۔ دسترخوان بچھا ہے اور معلوم ہے کہ اب میں کھاؤں گا، دسترخوان، فون آ گیا، دوڑے بھاگے گئے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے فلاں آدمی بیمار پڑا ہے، فلاں آدمی بیمار ہے، ابھی فوراً چلے آؤ، فوراً جا رہے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں کھانا لکھا ہے، اور گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر ہی رہ گئے۔ جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں تھا، فوج گھس آئی تھی ناشتے کے لیے، فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر جو ہے سمندر ہے میسور میں، ادھر جو ہے وہ دریا بہتا ہے، وہ اس کا ایک جو ہے سلسلہ ہے، اور سامنے گیٹ پہ تو فوج تھی، گیٹ پہ تو فوج لگی ہے، خود بھی فوجی ہے، لڑتے لڑتے جو ہے انگریزوں کے دانت تو جو ہے دندان شکن جواب دیا، ان کو دانت کھٹے کر دی، لیکن مخبری ہو گئی تھی، تو ادھر سے ان کی فوج جو ہے جدھر پانی تھا ایسے تیرتے ہوئے آ گئے وہ لوگ، اور ادھر کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ ادھر سے آنے کا تو خطرہ نہیں تھا، اور ادھر جو ہے ٹیپو سلطان اور آپ کے جو ہے بیگم اہلیہ ادھر اپنا فجر کی نماز پڑھ کر کے تھوڑا تفریح کے لیے ایسے نکلتے تھے، ادھر سے آنا تو کچھ وہ نہیں، وہ تیرتے تیرتے اس دروازے سے آ گئے، اور آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کر کے گھر آئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے، ناشتے کا دسترخوان بچھا تھا اور ناشتہ اٹھا رہے تھے کہ خبر آئی کہ انگریزوں کی فوج اندر گھس گئی ہے، فوراً وہی ناشتہ رکھا اور اس کے بعد جو بھی اپنا ہتھیار لینا تھا لے کر کے آ گئے، تو اندر گھر میں اپنی لڑائی ہو رہی ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد بھی انگریزوں کی فوج جو لوگ تھے سامنے 4 5 10 فوجی، وہ ڈر رہے ہیں، چھو نہیں رہے ہیں، کئی گھنٹے کے بعد ان کے قریب آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا روح ہوتا ہے، تقویٰ کی برکت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے موت لکھی تھی تو ابھی لقمہ نہیں اٹھایا، اور روح کا یہ عالم ہے کہ قریب نہیں آ رہی، انتقال ہو جا رہا، قریب نہیں آ رہی۔ تو اس طریقے سے موت کب لکھی ہے، اور یہی ہے، ایسا کہتے ہیں کہ کہتے کہتے اٹھے کہ چلو اب جنت میں ناشتہ کریں،
آئے اٹھے تو اسی میں شہید ہو گئے. تو اس لیے پتہ نہیں، لیکن تقوی کا روب ایسا ہوتا ہے کہ انگریز ڈر رہے ہیں. کئی گھنٹے کے بعد پھر قریب میں مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ چلتا تھا ہردوئی میں. تو ان کا مدرسہ یہ تھا، لیکن مختلف شاخیں، جیسے جامعہ عقل کو کہ بہت ساری شاخیں ہیں، ایسے ان کی شاخیں نہیں تھیں، 8-10 شاخیں تھیں. تو حیدرآباد کی طرف ایک شاخ تھی. تو ناظم صاحب کو انہوں نے یو پی سے فون لگایا. تو انہوں نے اٹھایا. اب فون پہلے ریسیور رہتا تھا، ایسے فون ریسیور رہتا تھا اس زمانے میں جب کی بات ہے. تو فون کیا، انہوں نے فون اٹھایا تو کہہ رہے کون؟ تو کہہ رہے ابرار احمد. تو سمجھ نہیں پائے. ابرار احمد جیسے آپ آمنے سامنے جہاں رہتا ہے جس سوسائٹی میں، اس طرف ذہن جا رہا ہے یہ محلے کا ابرار بول رہا ہے، کون بول رہا ہے. کہہ رہے کون؟ تو کہہ رہے ابرار احمد ہردوئی سے. اب سمجھ گئے کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی سے بول رہے ہیں. تو وہاں پہ سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ناظم صاحب کا ہاتھ ایسے ہلنے لگے. یہ تقویٰ کی برکت اور رول ہے. وہاں سے یہاں تک کیا ہو تو وہاں پہ بیچ میں تو بہت لمبا فاصلہ ہے. تو یہ تقویٰ کی برکت تھی. ایسے تقویٰ کی برکت ان کے ساتھ تھی. مجاہد بھی تھے، مجاہد کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ متقی پرہیزگار. تو انگریز مرنے کے بعد بھی 4-5 گھنٹے قریب نہیں آ رہے، لاش کے قریب نہیں آ رہے. تو ہم کو حکم ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے حکموں کو پانے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اہل علم ہیں، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. یہ منافقین ہیں، ان منافقین کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ خبیر بما تعملون. اور کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں اس کو اٹھا دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ پیچھے کرٹیسائز کر رہے ہیں، کرٹیسزم کر رہے ہیں نبی پر. نبی کی توہین کفر ہے، نبی کی توہین کفر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح معلوم ہے کہ حضرت علی سے ہوا ہے. تو ایک شوہر 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے. قرآن میں حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ آیت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ایک دوسرا نکاح کرنا چاہے. جائز ہے، قرآن میں ہے. حضور کو اطلاع ملی تو حضور ناراض ہوئے. تو اب ادھر جو ہے حضور ناراض ہو رہے ہیں، ادھر تو اللہ کا حکم ہے 4 بیویاں تو رکھ سکتے ہیں اور سب کو آپ اجازت دے رہے ہیں، سب لوگ کر بھی رہے ہیں. لیکن اپنی بیٹی اور آپ ناراض ہو رہے ہیں. کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ تو یہ باریک بات ہے، لیکن بہرحال اس سلسلے میں تذکرہ آ گیا تو اس باریک بات کو سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہوئے؟ اپنی بیٹی کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ جب کسی اور سے بھی آپ نکاح کر لیں گے حضرت علی، تو حضرت فاطمہ اور وہ دونوں سوکر ہوں گی، اور نیچرلی ایک سوکر کا دوسرے سوکر سے کچھ نہ کچھ گھر میں چلتا رہتا ہے. تو اب حضرت فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اس سے کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی. تکلیف جو ہوگی حضرت فاطمہ کو، تو حضرت فاطمہ کیا ہے؟ بضعۃ من النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا ٹکڑا ہے، تخت جگر. تو ان کو تکلیف ہوگی تو حضور کو تکلیف ہوگی. اور حضور نبی ہے اور نبی کو تکلیف پہنچانا کفر ہے. تو حضور اپنی بیٹی کی وجہ سے نہیں ناخوش ہوئے، اس وجہ سے ناخوش ہوئے کہ تو گھر میں نیچرلی کیا ہوگا، جب ایک سوگت دوسری آ جائے گی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو فاطمہ کے ذریعے مجھے تکلیف ہوگی، اور یہ جو ہے انہوں نے نکاح کیا تو کفر کا، جنہوں نے تکلیف پہنچایا وہ تو
ان کا درجہ جو ہے خراب ہو جائے گا، دین سے پھرنے کا مسئلہ آ جائے گا، کفر کی بات ہو جائے گی۔ اس وجہ سے حضور نے منع کیا، اس وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل اسی لیے کرنا ہے، عمل میں لانا اسی لیے ہے کہ آپ خوش ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک مومن پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی حضور سے محبت بڑھ نہ جائے، اتنا نہ بڑھ جائے کہ اس کو حضور سے محبت جو ہے وہ اپنے بچے سے بھی زیادہ محبت ہو، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ محبت جب تک حضور سے نہ ہو تب تک وہ پکا مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب محبت نہیں ہے تو جملہ جو بولے گا تکلیف کا، تو نبی کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس وجہ سے نبی کی شان میں گستاخی یہ کفر، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو کافر ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ دین چھوڑ دیا۔ دین چھوڑ دیا کا مطلب ہے مرتد ہونا، اور مرتد جو ہو جاتا ہے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اگر مرد ہے تو الگ سزا ہے، عورت ہے تو الگ سزا ہے، یعنی دین چھوڑ دیا کسی کو تو اس کا نام ہے اسلام کی اصطلاح میں مرتد ہونا۔ تو مرتد ہونے کی سزا یہ ہے، اگر مرد ہے تو اس کو ایک جگہ قید کر دیں گے اور علماء کو اس کے پاس بھیجیں گے کہ بھائی تم نے دین کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا دین؟ اعتراض کرے گا، آبجیکشن کرے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، پھر آبجیکشن کرے گا، اعتراض کرے گا، سمجھایا جائے گا۔ آج نہیں سمجھ میں آیا، پھر کل، پھر پرسوں، 3 دن تک سمجھایا جائے گا۔ تینوں دن میں کہا نہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی۔ ہم اور آپ نہیں، عام آدمی نہیں قتل کرے گا، اسلامی حکومت کے دائرے اختیار میں وہ قتل کر دے کروا دیں گے اسلامی۔ اور عورت اگر ہے تو اس کو بھی 3 دن کا موقع ہے، سمجھایا جائے گا۔ آج کل پرسوں 3 دن تک سمجھایا نہیں سمجھ میں آئے تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں ڈال دیا گیا تو اس کو نکالا نہیں جائے گا، حد سے دوام، لائف ٹائم امپریزنمنٹ، ہمیشہ کی جیل، یعنی اب اس کا جنازہ جیل ہی سے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہ سزا ہے۔ تو ایمان، اللہ کے رسول کو ماننا، محبت کرنا، اتنی محبت کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی ایک ایک ادا ہم کو اپنانی چاہیے۔ آپ کی ادا، گھر میں آپ جا رہے ہیں کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، اور کپڑا پہن رہے ہیں کون سی دعا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے جو نکلی دعا تو ہماری زبان سے نکلنی چاہیے کہ محبت ہے۔ آپ کپڑا اتار رہے ہیں تو کیا دعا پڑھ رہے ہیں، آپ بیت الخلا جا رہے ہیں تو کیا دعا پڑھ رہے ہیں، بیت الخلا سے نکل رہے ہیں تو کیا دعا پڑھ رہے ہیں، بیت الخلا میں کون سا پاؤں لے جائیں گے، کون سا نکالیں گے، مسجد میں آ رہے ہیں کون سی دعا نبی نے پڑھی، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں کون سی دعا پڑھی۔ یہ سب کیا محبت کی دلیل ہے۔ یہ ایک ایک قدم پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے حضور کی سنت کو یاد رکھنا ہے اور بچوں کو یاد کروانا ہے، خود بھی یاد رکھنا ہے۔ اس طریقے سے محبت رسول جب پیدا ہوگی تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تمہارا درجہ بلند کریں، دنیا میں بھی درجہ بلند ہوگا، آخرت میں بھی درجہ بلند ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ تم جو بھی کام کرو اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔